ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے جو لڑتے تھے باغ میں جھولوں کے لیے. نیند اب گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے, اب کیسے جگائیں ان کو اسکولوں کے لیے. میرے قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ثانیہ پشاور. سعدیہ علی وقار. 16 دسمبر 2014 کی دوپہر جب میں گھر پہنچی تو میں نے ہر طرف دل دہلانے والا منظر دیکھا, ہر سو آہو پکار کا منظر دیکھا. کہیں نوجوانوں کو دھاڑے مارتے دیکھا تو کہیں ماؤں کو اپنے جگر گوشوں کے لیے پلکتے دیکھا, کہیں بہنوں کو خون کے آنسو روتے دیکھا. میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا, حتیٰ کہ میں نے عمر رسیدہ بزرگوں کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے لاشیں اٹھاتے دیکھا. اٹھے ہوں گے بھلا کتنوں کے لاشیں, نہ جانے کتنوں کے گھر اجڑے ہوں گے. سعدیہ علی وقار. مگر جب میں نے اپنی دوسری طرف نظر دوڑائی تو میں نے اس ثانیہ پشاور کے بعد اپنی قوم میں ایک حوصلہ اور ایک جذبہ دیکھا. اس ثانیہ نے ایک قوم کو متحد کر کے رکھ دیا. ہر سیاسی جماعت نے اس بربریت کے خلاف سخت مزاحمت کی. سعدیہ علی وقار. میرا دشمن جو غم فہم بھی ہے اور خوش فہم بھی ہے, وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ میں حرف غلط کی مانند ہوں, کہ میرا وجود مٹ جائے گا, مگر وہ یہ بھول گیا کہ ہم ابن روج نہیں بلکہ جابر ہیں. سعدیہ علی وقار. 16 دسمبر دہشت گردی کرنے والوں کا یہ گمان تھا کہ وہ اس بے رحمانہ کارروائی سے ہمارے حوصلوں کو پست کر دیں گے, لیکن ان کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے, دشمن کو مار بھگاتی ہے. ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں, اسٹینڈ سے کب گھبراتے ہیں. اقبال نے بھی فرمایا ہم تو اب سے بھی لڑ جاتے ہیں. سعدیہ علی وقار. اس ثانیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے بڑے تو بڑے چھوٹے بھی ضرورت آنے پر اپنی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے. ارے او انسانیت کے قاتلوں, کان کھول کر سن لو, ہم وہ آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں جو اس ارض پاک کی طرف اٹھتی ہیں, اور وہ زبانیں کھینچ لیتے ہیں جو اس ارض پاک کے لیے حرف ناپاک بولتی ہے. چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا, علی تمہاری شجاعت پر جھومتے ہوں گے, حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا, تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں, تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں. سعدیہ علی وقار. آج اس ثانیہ کو 7 سال ہو چکے ہیں اور اس قوم کا بچہ بچہ اس ملک کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے. وہ مائیں جن کے جگر کے ٹکڑے اس ثانیہ کا شکار ہو چکے تھے, ان کے آنسو ان کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بن گئے ہیں. آج اس قوم کا ہر فرد ٹیپو سلطان کی سنائی اصول پر ڈٹ کھڑا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. سعدیہ علی وقار. یہ رونے کا دن نہیں بلکہ یہ تو وہ دن ہے جس دن ہم نے ننھے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. یہ وہ دن ہے جس دن ہم نے عالی پبلک اسکول کی پرنسپل کو سلام پیش کرنا ہے جنہوں نے گلشن کا تحفظ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. شاعر نے شاید انہی کے لیے کہا ہے, خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب, خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. سعدیہ علی وقار. یہ معصوم پھول مرجھائے نہیں, کملائے نہیں, بلکہ یہ تو وہ پھول ہیں جنہیں دہشت گردوں نے مسلنے کی کوشش کی, لیکن ان کی خوشبو ہمیشہ فضا کو مؤثر کرتی رہے گی. سعدیہ علی وقار. خوشبوئیں روشنیاں رنگ سہانے دیں گے, رہتی دنیا جنہیں یاد کرے وہ زمانے دیں گے, امتحانوں کے الاؤ سے گزر سکتے ہیں, ملک پر اپنے کوئی آنچ نہ آنے دیں گے. سعدیہ علی وقار. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اس ملک پر وار کر اس کو ایک بنا دیا. آج اس ملک کے بچے بچے کے اندر جوش, جذبہ اور حوصلہ پیدا کر دیا. ہم تو مٹ جائیں گے ارض پاک وطن مگر, ہم تو مٹ جائیں گے ارض پاک وطن مگر, تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کے سحر ہونے تک. شکریہ.